حضور نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس سوال کا جواب دے رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر جو آیا نا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، انگوٹھی کو عربی زبان میں خاتم کہتے ہیں. تو ایک پاگل قسم کے قادیانی مبلغ نے کیا دلیل پیش کی ہے، کہہ رہا ہے کہ حضور کو خاتم النبیین جو ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ خود بکواس کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم جو کہتے ہیں اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں یعنی ڈکشنری، تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانے والا. تو پتہ یہ چلا کہ حضور پچھلے نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے ہیں، یعنی کہ تصدیق کرنے والے. کیا منطق نکالی. اب جو ہمارا سیدھا سادہ مسلمان ہوگا وہ تو بولے گا بالکل صحیح ہے، وہ تو نکال کے موبائل میں دکھا بھی دیں گے، دیکھو ڈکشنری کے اندر عربی زبان میں انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں، اور پہلے زمانے کے اندر انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. معلوم ہے نا یہ بات. بڑے بڑے بادشاہ لوگ بھی انگوٹھیوں میں ان کی مہر ہوتی تھی، اور حضور کی مبارک انگوٹھی میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جس خط کے نیچے مہر نہ ہونا تو وہ خط اتھینٹک تصور نہیں کیا جاتا. تو اس پاگل نے جو ہے نا کیا دلیل دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پچھلی نبوتوں کے اوپر مہر لگانے والے ہیں. حضور نے فرمایا بے شک میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی. اچھا بعدی کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگانے والا. جب قرآن مجید کے اندر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو کسی شہر کا قاضی القضاء بنا کر بھیجا، حضور نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، معاذ فیصلہ کیسے کرو گے رعایا کے درمیان میں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ قرآن مجید سامنے رکھ کے فیصلہ کروں گا، اگر قرآن مجید کے اندر نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ حدیثوں میں تلاش کروں گا، اگر حدیثوں میں نہ پاؤ تو اپنی قیاس کے ذریعے سے میں فیصلہ کروں گا عدالتوں کے اندر بیٹھ کر کے. تو اگر قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک آخری نبی کا معنی نکل رہا ہے اور ایک حضور کے پچھلے نبیوں کی تصدیق کرنے کا معنی نکل رہا ہے، جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون سے دوسرے والے اصول کی طرف جانا ہے؟ حدیثوں کی طرف جانا ہے. حضور فرمانے لا نبی بعدی، سن لو میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تمہارے یہاں بات کا معنی کس میں استعمال ہوتا؟ بات کا مطلب بات ہی ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری مثال سنیے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے نا عالی شان مکان تعمیر کیا، مکان تعمیر کرتے ہوئے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی شخص گزرا اور کہہ رہا ہے یار ماشاءاللہ بڑا خوبصورت عالی شان قسم کا مکان بنا، لیکن یہ ایک اینٹ کی کمی رہ گئی ہے. اگر یہ ایک اینٹ مکمل ہو جائے نا تو مکان 100% مکمل ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ نبوت کے اس مکان میں آخری اینٹ میں ہوں. وہ زندہ باد، آخری اینٹ میں ہوں. اب اس حدیث کا کیا مطلب نکالیں گے کہ آخری اینٹ کا مطلب مہر لگانے والے، لا نبی یا بعدی کا مطلب مہر لگانے والے. یہ تو سرکار نے اصول فقہ کا ایک اصول سمجھا دیا کہ اگر قرآن مجید میں نہ پاؤ تو حدیثوں کی طرف جانا ہے. تو معذرت کے ساتھ آپ اپنی باتیں اپنے پاس رکھیں، حدیثوں کے اندر گائیڈنس مکمل موجود ہے کہ قیامت تک اب کوئی حضور کے بعد نبی آ ہی نہیں سکتا.